السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازوال داستان کو پڑھیں گے۔ حق علی کل مسلم ان یقبل رأس عبداللہ بن حذیفہ وانا ابدأ بذلک۔ عمر بن خطاب۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبداللہ بن حذیفہ کی پیشانی پر بوسہ دے اور میں اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ یہ واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ان بڑے صحابی کے متعلق ہے جن کا نام عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ممکن تھا کہ تاریخ اس شخص کی طرف بھی کوئی توجہ نہ کرتی، کا کوئی خیال دل میں لائے بغیر اسی طرح گزر جاتی جس طرح اس سے پہلے کے لاکھوں عربوں کو نظر انداز کرتی ہوئی گزر گئی ہے، لیکن اسلام نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع عطا کیا کہ وہ اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے اس دور کی بڑی طاقتوں سے ملیں، یعنی روم اور ایران کے بادشاہوں سے، اور ان دونوں بادشاہوں سے ان کی ملاقات کے ساتھ ایک ایسی داستان بن گئی جو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہو چکی ہے اور جس کو تاریخ برابر دہراتی رہے گی۔ ایران کے بادشاہ کے ساتھ ان کی ملاقات کا قصہ سن 6 ہجری سے تعلق رکھتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ذریعے عجمی بادشاہوں کے پاس دعوتی خطوط ارسال فرمائے اور ان خطوط کے ذریعے انہیں اسلام کی دعوت دینے کا ارادہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے دوران پیش آنے والے خطرات کا پورا اندازہ تھا، کیونکہ ان قاصدوں کو ایسے دور دراز علاقوں میں جانا تھا جن سے اس سے پہلے ان کا کوئی واسطہ نہیں پڑا تھا، اور پریشانی یہ تھی کہ وہ ان بادشاہوں کے مزاج اور زبانوں سے بھی بالکل ناواقف تھے۔ پھر اس سے بڑھ کے یہ کہ ان بادشاہوں کو اپنے پرانے دین کو چھوڑنے اور اسلام کو اختیار کرنے کی دعوت دینی تھی، یعنی ایک ایسی قوم کے دین میں داخل ہونے کی دعوت تھی جو گزشتہ زمانے میں ان کے حکم پر عمل کرنے والی رہ چکی تھی۔ یقیناً یہ ایک نہایت پرخطر سفر تھا جس پر روانہ ہونا موت کے منہ میں جانے اور اس سے زندہ و سلامت واپس آنا نئی زندگی پانے کے برابر تھا۔ معاملے کی اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے کے لیے جمع فرمایا اور ان کے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اما بعد فإنی اريد ان ابعث بعضکم الى ملوک الاعاجم فلا تختلفوا علی کما اختلفت بنو اسرائیل علی عیسی بن مریم۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو یعنی اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے عجمی بادشاہوں کی طرف بھیجوں۔ تم لوگ اس میں مجھ سے اختلاف نہ کرنا جیسے کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا تھا۔ جواب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، نحن یا رسول اللہ نؤدی عنک ما ترید فبعثنا حیث شئت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا ہر پیغام خوشی خوشی پہنچانے کے لیے تیار ہیں، آپ ہم کو جہاں چاہیں بھیج دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب اور عجم کے بادشاہوں کے پاس اپنے خطوط پہنچانے کے لیے 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا۔ ان 6 میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہیں ایران کے بادشاہوں کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اونٹنی کو سواری کے لیے تیار کیا اور بیوی بچوں سے رخصت ہو کر روانہ ہو گئے۔ وہ راستے میں صحراؤں اور میدانوں کو طے کرتے اور سفر کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے ایران پہنچے تو درباریوں سے کثرت کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کو اس خط سے بھی آگاہ کر دیا جسے وہ بادشاہ کے لیے لے کر آئے تھے۔ کسریٰ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے دربار کی خوبصورتی اور صفائی کا حکم دیا اور اپنے تمام بڑے بڑے افسروں کو دربار میں حاضری کی ہدایت کی۔ جب ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار میں آنے کی اجازت دی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ کے دربار میں اس حال میں آئے
کہ اس وقت ان کے جسم پر ہلکا سا کمبل اور معمولی سا چغا یعنی جبہ تھا، اور ان کی شکل و صورت سے دیہاتی عربوں کی سادگی کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن ان کا سر بہت بڑا اور قد کافی لمبا تھا، اور ان کے دل میں اسلام کی عزت و عظمت اور ایمان کی قوت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ کسریٰ نے جب ان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ایک درباری کو اشارہ کیا کہ وہ خط ان کے ہاتھ سے لے لے، مگر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لا انما امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادفعہ لک یدا بید وانا لا اخالف امرا لرسول اللہ۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میں یہ خط اپنے ہاتھ سے تجھے یعنی کسریٰ کو دوں گا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ بادشاہوں نے اپنے درباریوں سے کہا۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں۔ کل ہم جانیں گے کہ اس دربار میں بادشاہ اور حضرت حذیفہ کے درمیان کیا بات چیت ہوئی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔